الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الزکاة علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے اس کا بیان، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اجر القرابہ والصدقہ، اس کے دو اجر ہیں، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک نے، وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں تمام انصار سے زیادہ کھجور کے باغوں کے مالک تھے۔ وکان احب اموالہ الیہ بیرحا، اور انہیں اپنی جائیداد میں سب سے بیرحا محبوب تھا۔ وکانت مستقبلۃ المسجد، اور یہ بیرحا جو تھا وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جایا کرتے تھے۔ ویشرب من ماء فیہا طیب، اور اس کا عمدہ پانی پیا کرتے تھے۔ قال انس، انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فلما انزلت هذه الآیہ، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ قام ابو طلحہ الی رسول اللہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً فرما دیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل نیکی ہرگز حاصل نہیں کر پاؤ گے یہاں تک کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، اور میری جائیدادوں میں مجھے بیرحا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور اب یہ اللہ کی خاطر صدقہ ہے۔ أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے کی اللہ کے ہاں امید رکھتا ہوں۔ فَضَعْهَا يَا رسول اللہ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، تو اے اللہ کے رسول، اللہ جہاں آپ کو مناسب دکھائے اسے دے دیجئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ واہ، شاباش، ذالک مال رابح، یہ تو بڑا فائدہ مند، بڑا نفع بخش مال ہے۔ ذالک مال رابح، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، اور جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا۔ وانی ارى ان تجعلها في الاقربین، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ فقال ابو طلحہ، ابو طلحہ کہتے ہیں، افعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کروں گا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ بیرحا جو باغ تھا وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے متعلق ہم نے حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی جو ہم نے شروع میں پڑھا وہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ جو بھی ہے آپ کسی عام آدمی کو دیتے ہیں جو آپ کا رشتہ دار نہیں، اجر ہے۔ لیکن اگر وہی زکوٰۃ، وہی صدقہ آپ اپنے مستحق رشتہ دار کو دیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اجر بلکہ دوہرا اجر ہے۔ ایک طرف تو آپ رشتہ داری نبھا رہے ہیں، رشتہ دار کا خیال کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا الگ اجر اور صلہ رحمی کا الگ اجر۔ تو اس میں ایک بات بس ملحوظ رہے کہ جو رشتہ دار آدمی کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کی زیر کفالت ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ مثال آدمی کی اولاد ہے تو وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا کرے، یہ تو اپنے آپ پر خرچ کرنے کے مترادف ہی ہوا۔ اسی طرح کوئی والدین پر خرچ کرنا شروع کر دے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ والدین کا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تو احسان کا، نیکی کا اللہ رب العزت نے حکم دی ہے۔ یہ تو انسان پر لازم ہے کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا وہ خیال رکھے، اور یہ اصول میں سارے آ جاتے ہیں، ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، اوپر تک جتنے لوگ ہیں، آدمی کا دادا ہے، نانا، یہ سارے لوگ آدمی کے مستحق ہیں احسان کے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں کھلانا چاہیے۔ اولاد جو ہے اس میں ایک اور صورت ہے زکوٰۃ دینے کی، وہ صورت کیا ہے کہ اولاد آپ کے ساتھ نہیں رہتی، اب وہ الگ ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے،
اس صورت میں اگر کوئی مستحق ہے، آپ کا بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو، اس کو زکوٰۃ الگ سے دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ دینے سے اہل علم نے بہرحال روکا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ جب بھی نکالیں سب سے پہلے دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کون اس کا زیادہ حقدار ہے، اس کو دیں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہاں جو قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ سارے 8 مصارف جو بیان کیے، بعض لوگ یہاں سے سمجھتے ہیں کہ یہ عام صدقہ ہے، فرضی صدقہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ الصدقات کا جو لفظ ہے صدقے کا، یہ نفلی صدقہ اور فرضی صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں سب پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔